الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز دوستو، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، ابھی حضرت مولانا قاری محمد اجاز فاروقی صاحب جس ملعون کی گستاخی کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے، اس نے اس کلمہ گو پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے جو اس دھرتی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصولی ہے۔ جو پہلا کلمہ گو ہے اس دھرتی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے اس کے خلاف جملہ بولا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں راولپنڈی اور اسلام آباد کے علماء کو جنہوں نے بروقت کوشش کر کے اس کے خلاف FIR درج کرائی ہے، اور یہ مطالبات کہ یوں کیا جائے، یوں کیا جائے، یوں کیا جائے، یہ مطالبات اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن ایک بات میں اپنے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ بیداری کا ثبوت دینا اگر میرا مطالبہ آپ کو پسند آئے۔ یہ گرفتاری اختیاری معاملہ یہ تو قانونی پہلو ہیں، میں ناپاکی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے فحاشی کے اڈوں پر پابندی لگا دے تاکہ اس جیسی زبانیں پیدا نہ ہوں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ فحاشی کے اڈے پہ، جسم فروشی کے اڈوں پر پابندی لگائی جائے تاکہ یہ نسل ناپاک پیدا نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نسل پاک ہو اور بھونکے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو۔ میں اسے نسل پاک نہیں مانتا۔ آپ شجروں کی بات کرتے ہیں، چھوڑے شجروں کو، زبانوں کی گفتگویں بتا دیتی ہیں اس کا کس نسل سے تعلق ہے۔ اللہ نے خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، شیطان نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، لا ينبغی لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، ادھر بھی شیطان نے انکار کیا۔ اللہ کے خلیفے کا منکر بھی شیطان اور رسول اللہ کے خلیفے کا منکر بھی شیطان۔ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اسے اللہ رب العزت کی دربار سے اعلان ہوا کہ یہاں سے دفع ہو جا، فخرج منہا فإنک رجیم، اور جس نے رسول اللہ کے خلیفے کا انکار کیا وہ امت سے دفع ہو گیا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ فحاشی کے اڈے کی پیداوار ہیں جو میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو بھونکتے ہیں۔ ان کی بھونک وہاں تک نہیں جاتی جہاں ابو بکر ہے، وہاں درود و سلام کی ڈالیاں جاتی ہیں۔ ان کی بکواس وہاں تک نہیں جاتی جہاں ابو بکر صدیق آرام فرما ہے، وہاں چاروں طرف رسول اللہ کے روزے کی جالیاں ہیں، وہاں پر ان کی بھونک نہیں جاتی۔ لیکن فلوم الحفاش لا یضر الشمس وعو القلب لا یظلم البدر، یہ اصول طے ہے کہ کتے کے بھونکنے سے کبھی چاند کی چاندنی کم نہیں ہوتی، چمگاڈر کی وائی وائی کرنے سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ لیکن ان جیسوں کی ناپاک نسل کو حکومت نے روکنا ہے اور آپ نے مطالبے میں سنجیدگی دکھانی ہے، تو فحاشی کے اڈوں کو بند کیا جائے نہیں کیا جائے؟ جسم فروشی کے اڈوں کو بند کیا جائے نہیں کیا جائے؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جسم فروشی کے اڈے بند ہوں گے تو ان جیسوں کی نسلیں پیدا ہونا بند ہو جائیں گی۔ باقی گرفتاری اپنی جگہ، 295 بٹے اپنی جگہ، 298 بٹے اپنی جگہ، یہ ایسے دفعات اس پر لگ چکے ہیں۔ وکلاء سے پوچھیں، یہ ایسے دفعات ہے 295 بٹے اٹھائیں،
وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے آئین میں اس دفعے کے تحت، میں آپ کو PLD سے پڑھ کے دکھائی دیتا ہوں، مجھے دکھائیں ذرا۔ اس آئین اور قانون پاکستان میں 291/A 298/A کیا ہے یہ دیکھیے، کہا اس کے اوپر کوئی ضمانت قبل از گرفتاری کرانا چاہتا ہے تو کہا نان بیلیبل، ضمانت قبل از گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی، اور کوئی راضی نامے کا لالچ دے کر بات کرے تو نان کمپاؤنڈیبل، وہ راضی نامہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے آئین اور قانون کی بات یہ ہے، ہمیں PLD یہی بتاتی ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے ملک پاکستان کا آئین جو ہمیں فنڈامنٹل آف رائٹس دیتا ہے، ہمیں حقوق دیتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہمارا ملک قائم ہے، ایوان زرعی اور ایوان بالا قائم ہے، یہ میں PLD کے حوالے سے پروف کرتے ہوئے بات دکھا رہا ہوں۔ نان بیلیبل، نان کمپاؤنڈیبل، نہ راضی نامہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی ضمانت قبل از گرفتاری BBA ہو سکتی ہے۔ کس بنیاد پر اسے گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ یہاں کوئی چھوٹا سا معاملہ آئے تو پولیس ہمارے یہاں تک پہنچ جائے، ایک ایک کے معاملات ساتھ چلیں، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ فحاشی کے اڈوں کی پیداوار جو نبی کے صحابہ اور نبی کی آل بیت کو بھونکیں، ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ آئین اور قانون میں درج ہے، یہ آئین ہمیں حق دے رہا ہے، ہم تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، اور اہل تشیع کا سنجیدہ طبقہ کہہ رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ لا تعلقی ہے، یہ نوسیری لوگ ہیں، یہ اہل تشیع میں گھسے ہیں تاکہ ہمیں بدنام کریں۔ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، ویلکم، ہم تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں اس بات پہ، ایسے بندوں سمیت ہر اس آدمی سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے جو نبی اور نبی کے صحابہ کو بھونکتا ہے۔ تائید ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ نہیں ہے، کچھ دنوں پہلے بکھر کی سرزمین بہل پہ ایک ناپاک نطفے نے بھی تو اہل بیت اور صحابہ کرام کو نشانہ بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ کا نام لے کر کراچی میں ایک ملعون نے لعنتیں کی ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر لعنتیں کی ہیں۔ یہ کیا بتلایا جا رہا ہے؟ یہ کیا معاملہ بتلایا جا رہا ہے؟ ایسے بندہ جس پر آئین اور قانون بھی پکڑنے کی بات کرتا ہے، دفعات لگ چکی ہیں، FIR ہو چکی ہے، رپورٹ درج ہے، اس کے باوجود بھی اسے نہ پکڑنا، یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ یہ کون سے معاملات ہیں؟ یہ کس طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کریں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں گے، ہم تو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اپنی پوزیشن حکومت واضح کرے، اب آئین اور قانون کی حکومت کی پالیسی کہاں گئی ہے؟ تو آپ مطالبہ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ فحاشی کے اڈوں کو بند کیا جائے؟ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز دوستو، آج 75واں سالانہ شہدائے اسلام سیمینار ہے۔ آج 27 اگست 2020 بروز جمعرات ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ ایک تسلسل سے پروگرام چلا ہے۔ سن 1945 میں یہاں پہلا پروگرام ہے، حضرت لکھنوی رحمہ اللہ کی آمد پر، مولانا عبدالشکور لکھنوی پہ یہ وہی ترتیب چلی ہے۔ آج اس کو 75 سال پورے ہو رہے ہیں۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اگر حقیقت بتانا یہاں ممبر والا شروع کر دے، خدا کی قسم فرقہ واریت نہیں بنتی۔ اگر سچ بولنا صاحب قلم، صاحب لسان، جسے صاحب زبان کہتے ہیں، یہ شروع کر دے تو محبتیں بٹتی ہیں، نفرتیں نہیں بٹتی۔ یہ بات یاد رکھیں، تعریف سے کبھی توہین کی طرف جب بندہ جائے گا تو پھر نفرت کی بنیاد بڑھتی ہے۔ تو ہم تعریف کے اوپر رہیں، توہین پہ جائیں ہی نہیں۔ تو حضرات شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ 5 صدی سے پروگرام شروع ہے۔ شہدائے کربلا کون ہیں؟ جو مدینہ منورہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہو کر چلے ہیں، زبالہ کو کراس کر کے کربلا پہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ دنیا کہتی ہے 72 ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، یہ 72 کون ہیں؟ کبھی ان کے نام بھی تو تلاش کر لیں۔ یہ 72 کون ہیں؟
کبھی ان کا ذکر بھی تلاش کر لیں. ہمیں تو عام طور پہ بنیادی طور پہ صرف 2 شہداء کی بات کی جاتی ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ. بس 70 اور کون ہیں، ان کا نام، ان کا مقام کیا ہے، یہ بھی تو بتلایا جائے. لیکن اگر یہ بتلایا جائے وہ ہیں کون، اولاد کس کی ہیں، ان کا نام کیا ہے، تو بڑے بڑے انکشافات سامنے آئیں گے، بڑی بڑی سرحدیں انکشافات کی کھلیں گی، بڑے بڑے رازوں سے پردہ ہٹے گا. آؤ میں آپ کے سامنے واشگاف الفاظ میں ذرا بات ترتیب دے کر رہا ہوں کہ شہدائے کربلا جو پہنچے ہیں وہاں پر یہ کون لوگ ہیں. یہ 72 تن جو ہیں ان میں پہلا شہید کون ہے، دوسرا کون ہے. کبھی تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اس میں اولادیں کتنی ہیں، حضرت امام حسین کی اولادیں کتنی ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد کتنی ہے، مسلم بن عقیل کے بھائی کون سے ہیں، حضرت عقیل بن ابی طالب کے پوتے کون ہیں، عبداللہ بن جعفر کی اولاد کیا ہے، جیسے آل ابن ابی طالب کہتے ہیں، یہ کون ہیں، کتنے ہیں. میرے دوستو تاریخ میں 3 روایتیں ملتی ہیں. نمبر 1 کہا ان 72 آدمیوں میں 22 آدمی یہ اہل بیت نبی ہیں، باقی ان کے دوست ہیں، یعنی 50 دوست ساتھی حلیف ہیں، 22 جو ہیں وہ آل نبی ہیں. ایک روایت. دوسری میں نہیں 21 آل نبی ہیں. تیسری میں ہے 18 آل نبی ہیں. یہ مشترکہ تاریخ کی روایات موجود ہیں. چلو میں مان لیتا ہوں، آخری 18 پہ مان لیتا ہوں. تو 18 آل نبی کون ہیں، تھوڑا نام بتایا جائے. میرے دوستو اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کی تعداد جو ان 72 تنوں میں شہید ہوئے ہیں تعداد 9 ہے. کتنی ہے؟ حضرت حسین 9 بھائیوں یعنی 8 بھائیوں سمیت یہ کل 9 اولادیں حضرت علی المرتضیٰ کی شہید ہیں. ان میں پہلا جو حضرت حسین سے بھی پہلے حضرت حسین کا بھائی شہید ہوا ہے، اس کا نام محمد الاوسط ہے، جسے محمد ابن علی کہتے ہیں. میں تاریخ کا ظلم نہیں بتاتا، میں بیان کرنے والے مورخ کے ظلم پہ ماتم کنا ہوں کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے. کتاب میں لکھا ہوا پروف شدہ بات ہے، ثابت شدہ بات ہے، محمد بن علی کا ذکر کیوں چھپا جاتے ہو. میرے دوستو ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور ساتھیوں، اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی کا بیٹا ضرور ہے، محمد بن علی بتایا جائے گا. کوئی پوچھے گا یہ بن فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ کا بیٹا تو نہیں ہے، تو حضرت علی کی اس بیوی کا نام بتانا پڑے گا جو محمد بن علی کی اماں جان ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی اس بیگم کا نام بتایا جائے گا جو اس محمد بن علی کی والدہ ہے. اور اگر اس کا نام پتہ چل گیا کچھ اور راز کھل جائیں گے. آپ کے سامنے میں آج وہ واقعہ پیش کر رہا ہوں جس سے حقیقت واشگاف سامنے ہو کر آ جایا کرے گی. میرے دوستو کربلا کا پہلا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا محمد بن علی ہے، جسے محمد الاوسط کہتے ہیں. اس کی والدہ کا نام امامہ بنت ابی العاص ہے. امامہ بنت ابی العاص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے. حضرت زینب رسول اللہ کی بیٹی کا شوہر ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے پہلے، حضرت عثمان غنی سے پہلے اہل خانہ پیغمبر کے گھر کا پہلا داماد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پہلا داماد حضرت زینب کا خاوند حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کا بہنوئی ہے جسے لقیط کہتے ہیں. ابو العاص ابن ربی اس کی کنیت ہے، ربی والد کا نام ہے. جب حضور پاک کی بڑی بیٹی
حضرت زینب کا اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو وہاں سے 2 اولادیں ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ بیٹے کا نام علی زین بھی ہے، بیٹی کا نام امامہ ہے۔ یہ امامہ حضرت رسول اللہ کی ویسے نواسی ہے جیسے حضرت حسن اور حسین نواسے ہیں۔ حضرت امامہ رسول اللہ کی بیٹی بیٹی ہے۔ یہ امامہ وہ ہے جب سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آئے۔ جب آنسو گرنے لگے اماں فاطمہ نے پوچھا میرے سرتاج آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے فاطمہ تجھ جیسی بیوی مجھے کہاں ملے گی؟ میری شادیاں ہو جائیں گی، میں اپنا گھر ایک بار پھر بسا لوں گا، لیکن تجھ جیسی بیوی مجھے کہاں ملے گی جس میں صفات فاطمہ کی ہو، جس میں عادات فاطمہ کی ہو، جس میں اطوار فاطمہ کا ہو، جس میں فاطمہ کی صفات جھلکتی ہو۔ حضرت اماں فاطمہ فرمانے لگی علی المرتضیٰ آپ خوف مت کھائیے، میں اس عورت کا نام بتائے جاتی ہوں، اس خاتون کا نام واشگاف کر رہی ہوں جو آپ کو میرے بعد ملے گی۔ آپ پیغام نکاح بھیجنا، وہ آپ کی بیوی ملے گی، مجھ بیوی والے، مجھ فاطمہ والے، اس میں آپ کو صفات ملیں گے، اس میں آپ کو اطوار و عادات ملیں گے، کیونکہ وہ میری گود کی پالتو ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، وہ میری گود میں پل کے جوا ہوئی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں میری بھانجی، میری بڑی بہن حضرت زینب مرحومہ کی بیٹی حضرت امامہ ہے، آپ ان کے ساتھ شادی کیجئے، میری والی صفات آپ کو اس میں ملیں گی۔ امامہ بنت ابی العاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کے کہنے پر حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کی ہے۔ یہ امامہ حضرت حسن حسین کی کزن بھی لگتی ہیں، مسات خالہ کی بیٹی، اور ماں بھی لگتی ہے۔ حسن اور حسین کے چھوٹے بھائی محمد الاوسط یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے اسی امامہ بنت ابی العاص کے بیٹے ہیں، اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ میں بولتا ہوں محمد الاوسط محمد ابن علی کس ماں کا بیٹا ہے تو رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آج بیان کر دیا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اس بیٹے کی اماں جان کا نام کیا ہے تو حضرت فاطمہ کی بھانجی ثابت ہوتی ہے۔ بھانجی ہوتی تب ہے جب بہنیں ہوں، جب بہنوں کو مانا جائے گا تو بھانجیوں کو خود بخود مانا جائے گا۔ اسی لیے محمد الاوسط کا تذکرہ کیوں چلا گیا ہے پردہ خفا میں؟ کربلا کا پہلا شہید ہے، پہلے آئیں پہلے پائیں کہہ کر آج کل ہر جگہ پہل کی بات ہوتی ہے، ہر جگہ فرسٹ ڈویژن کی بات ہوتی ہے، یہاں فرسٹ ڈویژن والا شہید چھپا کیوں دیا جاتا ہے؟ تو کربلا حضرت محمد الاوسط یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ یہ 72 تنوں میں ابھی میں نے 1 تن کھولا ہے، 71 رہتے ہیں۔ کبھی 72 تن کا تذکرہ کیا تو جائے نا یار، بتاؤ تو صحیح، اتنا بڑا ظلم۔ میں مانتا ہوں ابن زیاد بڑا ظالم تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ قاتلین حسین پہ کل بھی لعنت، آج بھی لعنت، تا قیامت لعنت رہے۔ میں تو قاتلین حسین پہ لعنت کو اپنے لیے وظیفہ نجات سمجھتا ہوں، لیکن قاتلین حسین نے جو ظلم کیا تھا ان نے زندگی ختم کی تھی، آج ہم ان کا ذکر ہی ختم کر دیں تو میرے خیال میں ہمارا شمار بھی کہیں ان ظالموں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یار اس سے زیادہ بھی کوئی ظلم ہے؟ میں حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کا نام ہی چھپا جاؤں؟ یار بتایا جائے نا، سچ کو فیس کرنا بندہ سیکھے۔ فیس کرنا بھی تو کوئی چیز ہے، ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خوشبو آ نہیں سکتی کبھی جھوٹ کے پھولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی جھوٹ بولنے کے اصولوں سے۔ کچھ تو سمجھایا جائے، کچھ تو بتایا جائے۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے، کیوں؟ حضرت علی کے 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 9 بیویاں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے،
یہاں شہید ہوئے ہیں۔ یہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابوں کو مشترکہ طور پر میں پیش کروں نا تو دونوں میں بات ایک جیسے نکلے گی۔ ہماری کتب آپ البدایہ اٹھا لیں اور 72 تنوں کو دیکھتے چلے جائیں، ہمارے ان دوستوں کی کتاب آپ 72 تن 72 ستارے اٹھا لیں نجم الحسن کراروی صاحب کی، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ کاروان شہادت تھے کون سے، تو پوری تفصیل ہے اس میں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک اور بیٹے بھی شہید ہیں دوسرے نمبر پہ، ان کا نام ہے ابو بکر ابن علی۔ توجہ نہیں رہی آپ کی، نہیں آپ کی توجہ نہیں رہی۔ دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے کربلا کے شہید کا؟ بولیے بولیے، ابو بکر بن علی۔ ابو بکر علی المرتضیٰ کے گھر، حضرت حسن حسین کا خون، حضرت علی کا خون، حضرت علی کی نسل، آل نبی اولاد علی، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ ابو بکر ابن علی بھی ویسے 72 تنوں میں شامل ہے جیسے امام علی مقام حضرت امام حسین شامل ہے۔ دو ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے تیسرے بیٹے اسی میدان کربلا کے شہید ہیں جن کا نام ہے عمر ابن علی۔ کیا نام ہے؟ آپ توجہ کو ثبوت دیجئے، کیا نام ہے؟ عمر ابن علی۔ لفظ عمر علی المرتضیٰ کے گھر سے، یہ بھی 72 تنوں میں شامل ہیں جیسے امام علی مقام حضرت امام حسین شامل ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ گنتے جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر سے 72 تنوں میں چوتھا شہید کربلا حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عثمان ابن علی۔ کون ہے؟ عثمان ابن علی، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں۔ اور کتنے ہو گئے؟ پانچواں علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید 72 تنوں میں شامل عباس ابن علی، غازی عباس علمدار۔ کیا نام ہے؟ عباس ابن علی۔ چھٹا میدان کربلا کا شہید علی المرتضیٰ کا فرزند عبداللہ ابن علی۔ ساتواں میدان کربلا کا شہید علی المرتضیٰ کا فرزند عبید اللہ ابن علی۔ آٹھواں میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا جعفر ابن علی۔ اور نواں میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 9 بیٹے بھی تو شامل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے 9 جنازے اٹھ رہے ہیں میدان کربلا سے، ہمیں 2 بتائے جاتے ہیں، 7 کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ ابن زیاد بھی ظالم ہے اور یہ حقیقت چھپانا والا اس طرح ظالم ہے۔ بات پوری کی جائے، 72 تن کہہ کے بات پوری تو نہیں ہوتی، بات تھوڑی تفصیل میں ہو، تھوڑی وضاحت ہو، کچھ نام ہو، کچھ پتہ ہو، کچھ معاملات ہوں۔ یار یہاں ان پر عبید اللہ بن زیاد پر 302 کی FIR درج ہو رہی ہے نا، تو 302 کی FIR میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، کوئی نہیں بتایا جاتا کرنے والا کون، کرانے والا کون، آنے والا کون، لے آنے والا کون، آلہ قتل دینے والا کون، مخبری کرنے والا کون، سہولت کار کون، تو پوری ترتیب بتائی جاتی ہے۔ یہاں شہداء کی بھی تو پوری ترتیب بتائی جائے۔ 9 بیٹے جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کیا دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فرزند حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں۔ ان 72 شہداء میں ایک بیٹا ہے جو بیماری کی وجہ سے محفوظ رہا ہے، امام علی مقام حضرت امام سجاد، جسے کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیں تو بھی میرا اختلاف نہیں ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو بھی میرا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین یہ بیماری کی وجہ سے خیمے میں ہے، اللہ پاک نے زندگی دنیاوی رکھی تھی محفوظ رہے، لیکن حضرت حسین کے 2 بیٹے ان 72 تنوں میں شامل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا علی اصغر ہے اور ایک علی اکبر ہے۔ علی اصغر کا نام عبداللہ ہے اور علی اکبر تو علی اکبر ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ علی الاوسط یہ حضرت امام زین العابدین کا نام ہے جو خیمے میں ہونے پر محفوظ رہ گئے تھے۔ تو یہ 2 بیٹے بھی حضرت امام حسین کے 72 تنوں میں شامل ہیں۔ وہ 9 ہو گئے اور یہ 2 ہو گئے، گنتے جانا 11۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، حضرت علی کے پوتے امام حسن کے بیٹے، حضرت حسین کے 3 بھتیجے، بڑے بھائی کے 3 بیٹے، یہ بھی 72 تنوں شہداء کربلا میں داخل ہیں۔ پہلا امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن امام حسن کا بیٹا ہے اور یہ 72 تنوں میں شامل ہے۔ کتنے ہو گئے؟
12 کتنے ہو گئے؟ اور 13ویں نمبر پہ امام حسن کا بیٹا، دوسرے نمبر پہ شہداء میں تیسرے نمبر پہ ابو بکر ابن حسن، ابو بکر ابن حسن حضرت امام حسن کا بیٹا 72 تنوں میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن حسن، یہ بھی 72 تنوں میں شامل ہیں، وہ 9 پھر 2 11 اور یہ 3، 11 اور 3 گنتے جانا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو پہلے گئے تھے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے، اور کوفہ میں مظلوماً شہید کر دیے گئے اپنے 2 ننھے معصوم بچوں سمیت۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کے بھی بھائی ساتھ تھے امام حسین کے مکہ مکرمہ میں، جو امام حسین کے ساتھ کربلا آئے تھے، وہ بھائی بھی تو حضرت مسلم بن عقیل کے ہیں، اور حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ وہاں پر 3 بھائی نظر آتے ہیں مسلم بن عقیل کے، ایک جعفر بن عقیل، ایک عبد الرحمن بن عقیل، ایک عبداللہ بن عقیل، یہ تینوں مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں، 72 تنوں میں شامل ہیں۔ 14 اور 3 گنتے جانا، 14 اور 3 15 16 اور 17 ہو گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی بھی اس میں 2 شامل ہیں، 2 شامل ہیں، بھائی تو ہو گئے، 2 بیٹے بھی ہیں، ایک بھتیجا بیٹا بنا ہوا تھا اور ایک اپنا بیٹا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا بڑا بیٹا جو اپنے چاچو حضرت حسین کے ساتھ رہ گیا تھا، والد کے ساتھ کوفہ نہیں گیا تھا، ان میں ہے عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ بھی میدان کربلا کا شہید 18، اور محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ بھی میدان کربلا کے 72 تنوں کا شہید 19۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، جعفر حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی، ذوالجناحین جو جنگ موتا کے شہید ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ۔ یہ عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن جعفر وہ ہیں جو ایک رشتے میں حضرت علی المرتضیٰ کے داماد لگتے ہیں، ان کی اولادیں حضرت علی المرتضیٰ کے نواسے اور نواسیاں لگتی ہیں۔ یہ داماد کیسے لگتے ہیں ذرا اس کو بھی کھولا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیٹی، حضرت حسن حسین کی بہن حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم بنت علی، جو پہلی شادی جن کی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، حضرت عمر کی شہادت کے بعد اسی عبداللہ بن جعفر سے علی المرتضیٰ کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، ان کی اولاد جو دوسرے رشتوں میں امام علی مقام امام حسین کے بھانجے لگتے ہیں، وہ بھی یہاں 2 شہید ہیں، ایک عون بن عبداللہ، ایک محمد بن عبداللہ، یہ 2 بھی شامل ہیں۔ 19 اور 2 کتنے ہو گئے؟ یہ 21 وہ ہیں جو آل نبی ہیں۔ میں نے 18 اور 22 کی درمیانی روایت کو مستند سمجھا ہے، اسی لیے 21 آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو 51 اس کے علاوہ ان کے ساتھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے کہ ان کے ذکر کو بھی تو عام کیا جائے، ان کے تذکروں کو بھی تو عام کیا جائے، یہ بھی تو 72 تنوں میں شامل ہیں، یہ بھی شہدائے کربلا ہیں۔ راہ چلتے میں ایک بات اور بھی کر دوں، 72 تنوں کے ساتھ میں ذرا 12 ائمہ کا ذکر بھی کر لوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا نور ہیں، آنکھوں کو سرور ہے۔ 12 امام کون ہیں؟ میں گن دیتا ہوں، آپ توجہ رکھنا۔ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ 12 ائمہ ہیں۔ کبھی ان پر بھی غور کر لیا جائے کہ ان کے تعارف میں ہم صرف نام بتاتے ہیں، حرکت کے لیے نام تحریر کرتے ہیں،
لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالتے ہیں، احل المشکلات ان کے تعویذ کے اثر کو سمجھتے ہیں، جہاں ذکر ہوں وہاں لوگ ناجی بن جاتے ہیں، یہ تو بتایا جاتا ہے، لیکن ان کا سلسلہ نسب، شجرہ نسب تھوڑی تفصیل سے سمجھا دیا جائے تو بات واضح ہوگی۔ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ہمارے اہل تشیع دوستوں کے امام علامہ اربلی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 اٹھاتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے باسی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کی قبر بھی مدینہ منورہ جنت البقیع پہ ہے۔ میں تحقیق کر کے امام باقر کی قبر پہ اپنے ہر سفر میں حاضری دیتا ہوں، یہ ان کی قبر جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہے۔ امام باقر رحمہ اللہ سے دنیا یہاں ملنے آیا کرتی تھی۔ ایک عراقی وفد آیا، وہ عراقی یہ چاہتے تھے کہ آج ہم امام باقر کی خدمت میں جا کے امام باقر کی زبان سے حضرات شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف کچھ مواد نکلوائیں گے، کچھ باتیں نکلوائیں گے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام باقر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مخالف ہیں۔ وہ آتے ہیں اور آ کر امام باقر کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور امام باقر نے سوال فرمایا، اے لوگوں کیسے آنا ہوا؟ جی ایک دینی مسئلہ پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اجی پوچھئے کون سا مسئلہ آپ کو درپیش ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہماری تلواریں ہیں، یہ تلوار کی نیام ہے، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، سونا تو مرد پہ حرام ہے لیکن تلوار کے دستے پہ ہم سونا چڑھا سکتے ہیں، سونا یہاں چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہت لوگوں کو شک ہوتا ہے نا مرد پہ سونا حرام ہے۔ کچھ دنوں پہلے مجھ سے بھی ایک بندے نے کہا، او بھائی مکی صاحب نے تو دانت سونے کا لگوایا ہوا ہے، تم کہتے ہو مرد پہ سونا حرام ہے، وہ تو سونا منہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مرد پہ سونا حرام بطور زیور ہے اور دانت بطور ضرورت ہے، تھوڑا فرق رکھیں۔ تو وہ بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تلوار کے دستے پہ ہم سونا چڑھا رہے ہیں، کیا تلوار کے دستے پہ سونا چڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ کی کرامتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کرامات الاولیاء حق ان کے عقیدے کے قائل ہیں۔ امام باقر پہ بات کھلی، ان کا خود سے باطن خود سے ظاہر ہونے لگا، تو امام باقر رحمہ اللہ فرمانے لگے جی جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سیفہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے حضرت امیر المؤمنین جانشین پیغمبر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی تلوار پر سونے کی کلی چڑھائی تھی، سونا چڑھایا تھا۔ جب ابو بکر صدیق نے کر لیا ہمارے لیے حجت ہوا جی جائز ہے۔ ان میں ایک بندے نے جرت کی، تھوڑا آگے ہو کر کہتا ہے امام عالی مقام امام باقر اتقول لہ الصدیق، ہم آپ کے منہ سے یہ بات سن رہے ہیں، آپ بھی اسے صدیق کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، آپ اسے صدیق سمجھتے ہیں۔ امام باقر نے اس کے منہ سے ایسے لفظ سنے تو جلال میں آئے، سمجھ گئے کہ یہ بندہ ابو بکر صدیق کے بغض میں پل رہا ہے، آل علی بھی ہے، اولاد نبی بھی ہے، ان کی رگ میں سادات کا خون دوڑتا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی کرسی یا اپنی جس جگہ بیٹھے تھے اپنی نشست سے اٹھے، قبلے کی طرف منہ کیا، فوسب وسبتن الی الکعبہ، کعبے کی طرف، فوسبا ایک ہوتا ہے اٹھ کے جانا، جاء ذہبا، لیکن وسبا کا معنی ہے فوراً اٹھنا، تیزی سے اٹھنا، پھرتی سے اٹھنا، طاقت اور جرت سے اٹھنا۔ تو امام باقر اٹھے، قبلہ رخ کیا منہ، اور فرمانے لگے نعم انہو صدیقن، نعم انہو صدیقن، نعم انہو صدیقن، من لم یکن لہو صدیقن فلا صدق اللہ لہو فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ کہا میں رسول اللہ کی اولاد نبی آل علی یہ دعا کر رہا ہوں، ابو بکر سچا، ابو بکر سچا، ابو بکر سچا، جو اسے سچا مانے وہ سچا رہے، جو اسے سچا نہ مانے وہ دنیا میں بھی جھوٹا رہے، آخرت میں بھی جھوٹا رہے۔ تو امام باقر رحمت اللہ علیہ کی اس جوش کی ایک وجہ بھی تھی، حالت ایمانی تو اپنی جگہ،
اظہار اسلام تو اپنی جگہ، اظہار عقیدت تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کیا؟ حضرت امام باقر کا ایک گولڈن کال مشہور ہے، گولڈن چین، اقوال زری مشہور ہے. وہ کیا؟ وہ فرمایا کرتے ہیں، یہ کشف الغمہ میں بھی ہے اور سیر اعلام النبلاء میں ذہبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا. وہ فرماتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، لوگو مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے، میں ابو بکر کی نسل سے 2 بار پیدا ہو کر آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو حقیقت دے رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، ذہن میرے ساتھ بالکل کنٹینیوسلی برابر رکھنا، آپ کی توجہ سلپ نہ ہو. حضرت امام باقر کا یہ جملہ عین صداقت پر مشتمل ہے اور صحیح ہے. وہ کیسے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جس ماں کی اولاد ہیں، جس والد کی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جس ماں کی اور جس باپ کی اولاد ہیں، ذرا ان کا ذکر بھی دیکھیں. اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے آگے جو نسل چلی ہے ذرا ان کو بھی دیکھیں. اور امام باقر کا حضرت علی المرتضیٰ سے رشتہ کیا ہے ذرا اس کو بھی دیکھیں. حضرت علی، بیٹے کا نام امام حسین، بیٹے کا نام امام زین العابدین، بیٹے کا نام امام باقر، جو 4تھے نمبر پہ آئے، پوتے کا بیٹا اسے پڑ پوتا کہتے ہیں. تو امام باقر حضرت علی المرتضیٰ کے پڑ پوتے بنتے ہیں. ذرا آئیے میں ایک شجاع اور بھی دینے لگا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ایک بیٹے عبداللہ شہید ہو گئے، 2 بیٹے زندہ سلامت رہے. ایک محمد بن ابی بکر ہے اور ایک بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ہے. یہ دونوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے برادر اللہ اور سالے ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں. ان دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں، صدیق کے دونوں بیٹوں کی اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں. ابو بکر صدیق کا بڑا بیٹا عبد الرحمن، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رکھا جاتا ہے. محمد بن ابی بکر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام قاسم بن محمد بن ابی بکر رکھا جاتا ہے. مدینہ کے 7 فقیہ مشہور ہیں جنہیں فقہائے سبا کہتے ہیں، ان میں امام قاسم بن محمد بھی ہیں. یہ قاسم بن محمد فقیہ مدینہ ضرور ہے، ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹوں کی جب اولادیں ہوئی ہیں تو بیٹوں نے آپس میں سوچا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ہم اپنی بچی اور بچے کا رشتہ بھی آپس میں کر لیتے ہیں. عبد الرحمن کی بیٹی اسماء، محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم، ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے. قاسم ابو بکر صدیق کا پوتا ہے، اسماء ابو بکر صدیق کی پوتی ہے. دونوں آپس میں چچا زاد ہیں، کزن ہیں، ان کا رشتہ ہوتا ہے. ان کے رشتے کی نتیجے میں جو بچی پیدا ہوتی ہے، جو خاتون پیدا ہوتی ہے، وہ سنگم آف دا اہل بیت اینڈ صحابہ کرام ہے، جس سے رشتے پیغمبر کی اہل بیت کے اور پیغمبر کی جماعت صحابہ کے وہ جڑتے نظر آتے ہیں. گویا میں یوں کہوں پیغمبر کا یارانہ صحابہ ہیں، پیغمبر کا گھرانہ اہل بیت ہیں. اس اسماء اور قاسم کے رشتے سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ یارانے اور گھرانے کو ایک کرنے والی خوش قسمت بچی ہے. اس کا نام ام فروہ ہے. یہ ام فروہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے. اس ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے امام باقر سے ہوتا ہے. امام باقر کی شادی ام فروہ سے ہوتی ہے. امام باقر کی شادی کے نتیجے میں امام جعفر الصادق پیدا ہوتے ہیں. امام جعفر الصادق حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، ام فروہ کے بیٹے ہیں. حضرت امام جعفر الصادق کے گھر امام علی رضا، امام علی رضا کے گھر امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے گھر امام نقی، امام نقی کے گھر امام تقی، امام تقی کے گھر امام حسن عسکری پیدا ہوتے ہیں. یہ 11 اماموں کی نسل حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی نسل سے مشترکہ اولاد ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ امام حسن عسکری ان کی اولاد نہیں تھی. ہمارے اہل تشیع دوستوں کا نظریہ یہ ہے ان کی اولاد تھی. اس کا نام تھا محمد مہدی.
جو آخری زمانے میں آئیں گے. میں نے کہا پھر تو وہ بھی ابو بکر کی نسل سے آئیں گے. ہم تو حضرت امام حسن کی نسل سے امام محمد مہدی کو مانتے ہیں. چلو لگے ہاتھوں میں یہ بھی نظریہ مان لو تو 12 ائمہ کا شجرہ ابو بکر صدیق کے گھر سے جا کر ملتا ہے. یار یہ محبتیں تو بتائی جائیں, یہ مودتیں تو بتائی جائیں, یہ پیار تو بتایا جائے, اور اس پیار کو لے کر آگے بندہ چلے تو خدا کی قسم پیار پھوٹتا ہے, محبتیں پھوٹتی ہیں, پھر نفرتیں نہیں پھوٹتی. گالیاں دیتا ہی وہ ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو, تبرہ کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس دلیل کی دنیا میں وہ ایسا خالی ہو جیسے گدھا سینگوں سے خالی ہے. کھر کے کلو سینگ ہے یار 12 سنگھا تیرے کل 12 ہیں, ایک تے دے چا کھوتے کو ایک ہی نہیں دینا 12 سنگھا. تو کھوتا تو سنگوں سے خالی ہے, تو جو دلائل سے خالی ہو اس کا نام ہے گالیاں دینے والا, اس کا نام ہے تبرہ کرنے والا. جو دلیل کی دنیا میں بات کرے دلیل دلیل ہوتی ہے, شور کا نام دلیل نہیں ہے, ڈرامے بازیوں کا نام دلیل نہیں ہے, ایکٹنگ کا نام دلیل نہیں ہے, فلم اسٹار کنورٹ ہونے کا نام دلیل نہیں ہے. دلیل دلیل ہوتی ہے جو اپنی طاقت خود منواتی ہے. میں شہدائے کربلا کے اس سفر پہ مختصراً چند جھلکیاں رکھتا ہوں. واقعہ کربلا ذکر کر کے اس کے بعد اس سے جو لیسن نکلتا ہے, ہمارے لیے سبق نکلتا ہے, وہ پیش کروں گا. اور اس کے بعد قاتلین کون ہیں ان کا تعین بھی انشاءاللہ میں آج کر کے جاؤں گا. توجہ. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یزید پایا تخت سنبھالتا ہے. یزید کی غلطیوں میں پہلی غلطی اہل بیت کو اپنی بیت پہ مجبور کرنا اور جلدی کرنا. یزید نے جو اپنی خلافت کی بیت لینی شروع کی ہے, سب سے پہلے اس نے مدینہ منورہ میں اپنے نمائندہ کے پاس, وہاں کے گورنر کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا, بے آپ اہل مدینہ سے بیعت لیں, امام عالی مقام امام حسین سے بیعت لیں, حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لیں. یہ ترتیبیں شروع ہیں. نمائندہ آ گیا ہے, اس نے کہلا بھیجا. یزید نے کہا ہے ابھی ابھی بیعت لو. رات کو گورنر مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہمارے امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہ اس کے بعد یزید کی طرف سے پیغام آیا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. تو آپ بیعت کی ترتیب بنائیں. یزید کے ہاتھ پہ صدیق اکبر کا نواسا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ یزید حق پہ نہیں ہے. وہ فرمانے لگے کہ بھائی مجھ جیسے بندے سے بیعت بھی لینی ہے اور یوں رات کو چھپ کے لینی ہے. فائدہ کھلے عام بات ہو تاکہ ہم بھی کچھ بات ظاہر کر پائیں. چھپا کے رات کی تاریکیوں میں بیعت کا فائدہ. گورنر کو اپنی دلیل میں قائل کر لیا. وہ کہنے لگے جی بات تو ٹھیک ہے, حضرت حسین کو بھی بلایا گیا تھا رضی اللہ عنہ. گورنر ڈھیلا پڑ گیا. امام حسین پہنچے. حضرت حسین نے بھی یہی فرمایا کہ چھپ چھپا کے بیعت کا مطلب کیا ہے. وہ مان گیا. اجی صبح آپ سے بیعت کے بارے میں بات ہوگی, لیکن اپنے کارندے ان کے اوپر نگرانی پہ چھوڑے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا, اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ بات معاملہ کچھ اور جائے گا. یہ ٹکراؤ کی طرف صورتحال ہے. حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کا نظریہ سنیں, بیعت نہ کرنے کی وجوہات سنیں. ان حضرات کا نظریہ یہ تھا کہ یزید پایا تخت پہ آیا ہے, کسی خلیفہ کے بیٹے کو خلافت ملے اپنے والد کے بعد. یہ ترتیب تو ہم نے حضرت ابو بکر میں نہیں دیکھی, حضرت عمر میں نہیں دیکھی, حضرت عثمان میں نہیں دیکھی, خود حضرت علی میں بھی نہیں دیکھی رضی اللہ عنہم. حضرت حسن کو حضرت علی نے متعین نہیں کیا تھا, وہ تو اصحاب شورا نے کیا تھا.
تو کہا ہم نے حضرت معاویہ کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے کہہ لی تھی کہ یزید کو ہم اس طرح تسلیم نہیں کرتے، اور یزید حکمران ہو صحابہ پر، یزید صحابی نہیں ہے، صحابہ کی موجودگی میں غیر صحابی حکمران ہو ہم نہیں مانتے۔ نواس پیغمبر بھی یہی موقف رکھتے ہیں، نواس ابو بکر بھی یہی موقف رکھتے ہیں، اور ان حضرات کا ایک موقف اور بھی ہے، ہم حکومت میں سیاسی سطح پر کچھ اصلاحات چاہتے ہیں، ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے، فلاں فلاں چیز پر ابجیکشن ہے، اس چیز پر اعتراض ہے، اس معاملے پر اشکال ہے، ان معاملات کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا ہم یزید کو کیسے مان لیں؟ ان حضرات کی دلائل میں وزن ہے، ان حضرات کی بات اور موقف میں وزن ہے، ان نے محسوس کیا کہ بات ایسے بننے والی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اور حضرت حسین نے بھی وہیں سے ہجرت شروع کی ہے، بچوں کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے جسے علی الاصغر کہتے ہیں، یہ ابھی 18 دنوں کے تھے پیدا شدہ۔ حضرت حسین مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، نواس پیغمبر بھی پہنچا، نواس ابو بکر بھی پہنچا۔ اس جگہ جب پہنچے ہیں والی مدینہ کو پتہ چلا، جن سے بیعت لینی تھی وہ چلے گئے، کارندے اور ہر کارے دڑوائے لیکن وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ یہ دونوں مکہ مکرمہ میں آ گئے، امن کی جگہ ہے۔ ابھی رجب کے بعد شعبان شروع ہوا، شعبان میں معاملہ یہ آیا، رمضان اور میں قافلے حج کے آنا شروع ہو جاتے تھے، حج کے قافلے رمضان اور شوال میں چلتے تھے، لوگوں کے قافلے بھی چلنا شروع ہوئے، یہ بھی وہاں سفر کر کے پہنچے ہیں۔ مکہ میں موسم حج سٹارٹ ہے، ان کے خلاف ابھی کوئی بات نہ ہوئی، حکمران وقت نے معاملے کو ملتوی رکھا۔ 5 ماہ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ ان حضرات کا آپس میں مشورہ یہ ہے، خلیفہ وقت اگر غیر صحابی صحابہ پر حکمرانی کرے ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں اس روش کو ختم کیا جائے اور ملوکیت کا معاملہ نہ بنے، باپ کے بعد بیٹا، جی نہیں، ارباب حل و عقد جانے، اصحاب شورا جانے، جید صحابہ جانے، جید اہل بیت جانے اور اس فیصلے کو نافذ کریں، ہم نہیں سمجھتے۔ مشورے شروع ہیں، ہر جگہ سے معاملات پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس دوران حج کا موسم آتا ہے، اس سے پہلے امام عالی مقام مکہ المکرمہ سے چلے، یزید کو پتہ چلا، اس گورنر نے تو بیعت نہیں لی، اس نے مدینہ کا گورنر بدلا، عمرو بن سعید الاشدق جیسا ظالم گورنر بنا کر مدینہ منورہ پہ بھیجا ہے، جس نے مکہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ قائم ہے وہاں پر حضرت حسین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لیے حملے شروع کیے ہیں، لیکن ناکام لوٹا ہے۔ اللہ کے گھر کے یہ باسی یہاں بالکل پرامن رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے حج کے موسم تک انتظار کیا ہے، عبداللہ بن زبیر سے بھی، عبداللہ بن عباس سے بھی، عبداللہ بن عمر سے بھی رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کی اولادیں، مشورہ چل رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت امام حسین کو کوفہ سے خطوط موصول ہوتے ہیں، کوفہ اور عراق سے خطوں کی بوریاں پے در پے خطوط کا تازہ بن جاتا ہے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے اوپر حکمرانی یوں کیجئے، ہمارے مسائل حل کیجئے، آپ کے والد ہمارے پاس رہے ہیں۔ خطوط بھیجنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ناموں میں حضرت رسول اللہ کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چلنے والے، علی علی کرنے والے، حضرت علی کو اپنی محبت کے دام بتانے والے، خطوط لکھنے والے عمرو بن الحجاج الکوفی ہے، شمر ابن ذیلجوشن ہے، عبداللہ بن زہیر بن سلیم ہے، قیس بن اشعث ہے، سنان بن انس نخعی ہے اور خولی بن یزید الاسعی ہے۔ ان لوگوں نے خطوط لکھے ہیں۔ اس کے ساتھ خطوط کا معاملہ اور بھی ہے، یہ حضرت امام حسین کے پاس آ رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے۔ ادھر سے حکومت وقت حالات سخت کیے ہوئے ہیں، جاسوسی اور نگرانی حضرات دونوں کی، نواسہ گانے پیغمبر و ابو
ابو بکر کی جا رہی ہے۔ حضرت حسین نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پڑھے ہوئے سبق کو دہرایا اور عبداللہ بن زبیر کو فرمانے لگے میرے بھائی ہمیں حضرت عثمان غنی کی سیرت سے سبق لینا چاہیے۔ کہا جی وہ کون سا؟ کہا وہ وقت یاد نہیں ہے جب مدینہ پہ بلوائیوں نے حملہ کیا تھا، حضرت عثمان کو کہا گیا تھا آپ فوج بلوا لیں، ان کا مقابلہ کر لیں، طاقت سے ان کو جواب دیں، قوت سے ان کو نمٹ لیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے میں اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی کے حرم کو عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، نبی کے حرم میں خون بہے عثمان غنی کی ذات کے لیے یہ عثمان کو قبول نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے جان تو دے دی لیکن مدینہ منورہ میں حرم نبوی، حرم پیغمبر کی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ عبداللہ بن زبیر تو اور میں تو حرم کعبہ میں موجود ہیں، حرم بیت اللہ میں موجود ہیں، اس کی عظمت یقیناً وہاں کی عظمت سے زیادہ ہے، اس کی حرمت یقیناً وہاں کی حرمت سے زیادہ ہے۔ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار سے سبق لے کر فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہاں سے یا تو ہم واپس مدینہ پلٹیں جو بظاہر ناممکن ہے، یا کسی اور جگہ جائیں کہ ہماری وجہ سے بیت اللہ کی عظمت پر، بیت اللہ کی حرمت پر، بیت اللہ کی عزت پر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے بھائی حسین بن علی آپ کی بات برحق ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ ہے، لیکن ایک بات کہتا جاؤں یہاں پر چیونٹی کو بھی امن ہے، یہاں پر ہر پرندے کو بھی امن ہے، یہاں پر گھاس توڑنا بھی منع ہے، یہاں پر تکلیف دینا بھی منع ہے، اللہ نے اسے بلد آمن قرار دیا ہے، لہذا اس سے پر امن جگہ ہمیں نہیں ملے گی۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے رابطے کریں کہ غیر صحابی صحابہ پر حکمران کیسے بنا، ہم لوگوں سے روابط بڑھائیں اور انہیں بتلائیں کہ یہ چیز اصلاح ہونی چاہیے، فلاں فلاں چیز ختم ہونی چاہیے، پھر حکومت جس کے حوالے ہو ہم نے حکومت نہیں لینی لیکن یہ اصلاحات کرانی چاہیے۔ تو جگہ یہ پر امن ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کا موقف تھا، لیکن حضرت حسین کا موقف تھا نہیں اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی بات پر حضرت حسین نے بیت اللہ کی عظمت و حرمت و عزت کا دفاع کرتے ہوئے مدینہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کا سفر کیا ہے، مکہ مکرمہ سے کربلا کا سفر کیا ہے، لیکن تاریخ کی آنکھوں نے یہ بات ثابت کر دی، بعد کے آنے والے حالات نے یہ بات پروف کر دی کہ امام علی مقام حضرت حسین کا موقف درست تھا۔ یزید نے مدینہ پر بھی حملہ کیا، خانہ کعبہ پر بھی حملہ کیا، غلاف کعبہ کو جلایا، منجنیق کو باندھ کر خانہ کعبہ پہ سنگباریاں کرائیں، یہ داغ یزید کے چہرے پر آخر وقت تک رہا۔ جو حضرت عبداللہ بن زبیر سمجھ رہے تھے ایسے نہیں ہوگا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی نظر دور اندیشی میں جو چیز دیکھ رہی تھی وہ پورا ہوا بعد میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ذوالحجہ شروع ہوتا ہے، پہلا ہفتہ ہے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں جی میری وجہ سے حجاج کو تکلیف ہو، میرے معاملے پر مکہ مکرمہ کی عظمت و حرمت و عزت پہ حرف آئے، میں نہیں چاہتا۔ حضرت حسین حضرت عثمان کے پہرے داروں میں شامل تھے اور انہیں پتہ تھا کہ حضرت عثمان کا نظریہ اور پالیسی کیا ہے، اسی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی نظریے کو لے کر چل رہے تھے کہ حرم کی عزت سب سے پہلے، کعبۃ اللہ اور رسول اللہ کے حرم کی عزت و حرمت سب سے پہلے۔ تو حضرت حسین نے سفر شروع کیا ان خطوط کو لے کر، تو صحابہ کرام کی اولادیں درمیان میں آ گئیں، آپ نہیں جائیں گے، یہ کوفی دھوکے باز قوم ہے، آپ نہیں جائیں گے، آپ رکیے، آپ کو نہیں جانا چاہیے، ایک ایک معاملے پر زور ہے، چلو آپ اپنا کوئی اور فیصلہ کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر یزید مخلص ہوتا اس 6 ماہ میں وہ حضرت حسین کے ساتھ رابطہ تو کرتا کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی۔ حضرت حسین کو بلوانا میں تو اس کو عزت نہیں سمجھتا، خود چل کے تو آ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی تو یہ تھی، وہ تو خود چل کے صحابہ کے پاس آتے تھے، کئی بار مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ تشریف لائیں اور مشورے کیے ہیں۔ یزید میں اخلاص ہوتا، اگر معاملے کو امن سے سلجھانے کا معاملہ اس کے مد نظر ہوتا تو یہ چل کے آ سکتا تھا، لیکن نہ چل کے آیا، نہ بات بنی۔
حضرت امام حسین نے صحابہ کی بات مان کے اپنے بھتیجے، اپنے کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ کیوں؟ کوفہ کے لوگوں نے خط بھی لکھے اور وہاں کے گورنر بھی بہت نرم دل تھے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ مسلم بن عقیل پہنچے ہیں، حالات کو دیکھا ہے، ہزاروں کوفیوں نے جن نے خط لکھی تھی، خطوط کی تانا بنوایا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان نے معاملے کو پرامن دیکھا ہے، گورنر وقت تک یہ اطلاعات ہیں لیکن اس نے کوئی سختی نہیں کی، اس صحابی رسول نے پرامن رکھا ہے شہر کو بھی اور اولاد نبی آل علی کو بھی۔ انہوں نے کنفرمیشن کا خط لکھا کہ یہاں حالات واقعی پرامن ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت امام حسین کو خط ملتا ہے تو یہ صحابہ کو دکھاتے ہیں، آپ ہی نے کہا تھا کہ نہ جاؤ، حالات خراب ہیں، اب تو پرامن ہے۔ اب جن نے روکا تھا ان کے پاس کیا بات رہتی؟ اجازت ملی، حضرت حسین آل اولاد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کا سفر شروع ہے اور راستے پر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک اور سے ملاقات ہوتی ہے، راستے میں باتیں ہوتی ہیں، پوچھا جاتا ہے حالات کیا ہیں؟ ابھی وہ وہی حالات بتا رہے تھے جب وہ وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اس طرح کی باتیں، لیکن امام حسین چل رہے ہیں۔ حضرت حسین حالت سفر میں ہیں اور ادھر یزید کو پتہ چلتا ہے معاملہ یہ ہے، اس نے مدینہ دمشق سے کوفہ اپنا نیا گورنر بھیجا ظالم عبید اللہ بن زیاد کو۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ عنہ کو معزول کیا اور یہ نیا گورنر اسے بھیجا ہے اور اسے کہا ہے کہ اس معاملے میں آپ نے فوراً جا کر معاملے کو نمٹانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو ہدایات دینی تھی وہ دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ رہے ہیں گورنر وہ ہے جو پرامن ہے اور صحابی رسول ہے اور بہت نرم ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچ چکے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہم ان قوت کو ملا کر حکومت وقت سے کوئی بات کرا کے اپنے مطالبات منوا کر وہ اصلاحات کرا لیں گے جو غیر شرعی معاملے پر ہمیں اعتراضات ہیں۔ انہوں نے یہ نظریہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جب کوئی بادشاہ حکمران کسی کو اگر خلیفہ نامزد ولی عہد نامزد کرتا ہے تو اس کا شرعی اصول یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نامزد نہیں ہوتا جب تک اصحاب شورا، جسے کہتے ہیں ارباب حل و عقد، اس کی تائید نہ کر دیں۔ اور حضرت حسین کے سامنے، عبداللہ بن زبیر کے سامنے رضی اللہ عنہما یہ بات واضح تھی کہ ابھی ارباب حل و عقد نے تو اسے طے نہیں کیا، صحابہ اکرام کی اکثریت نے تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ابھی تو ان نے مانا نہیں ہے، تو ان کی حکومت نافذ کیسے ہے؟ ابھی منوایا جا سکتا ہے معاملہ۔ یہ سفر اس لیے کوئی خروج کا سفر نہیں ہے، کوئی بغاوت کا سفر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ہے اور ادھر گورنر تبدیل ہوتا ہے۔ جس شخص نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی ہے اسے بلوا کر قتل کرا دیا جاتا ہے، گرفتار کرا دیا جاتا ہے، پھر قتل کرا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو تلوار نکال کر بتایا جاتا ہے کہ جس بندے کے ساتھی بن رہے ہو تمہارا انجام یہی ہوگا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہ سارے موجود ہیں۔ اب دھوکہ بازی دیکھیے کوفیوں کی، اور جب مسلم بن عقیل بات کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کہاں 40,000، کہاں 4,000، کہاں کل 50 بندے رہ گئے، اور جب گرفتاری آئی تو یہ سارے بھاگ گئے وہاں سے۔ اکیلے مسلم بن عقیل وہاں پر، ان کو ظلماً شہید کیا جاتا ہے اور شہید کر کے ان کے جسم مبارک کو قلعے سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، تمہارا اشر یہی کریں گے۔ یہ کوفی جو میزبان حسین بنے ہوئے تھے، جن کا دعویٰ تھا ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، جن کا نظریہ تھا آپ آئیں اور ہماری قیادت کیجئے، یہ سارے بزدل ہٹ گئے ہیں، اور یہ ایک ایک بیعت سے ہٹ کے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور حضرت امام حسین کا سفر ہو گیا۔ اور یزید کے گورنر ابن زیاد نے اپنے کارندے اور سرحدوں پہ اور بڑھا دیے اور ٹھہرا دیے کہ قافلہ حسینی پہنچے تو اسے میری طرف پکڑ کے لے آئیں۔ جو سب سے باہر قافلہ پہنچا ہے، زبالہ پر حضرت امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، اس قافلے کے سربراہ کوفہ کے علاقے کا مرد اور آزاد منش نوجوان جسے حر کہتے ہیں، یہ قیادت کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، جی کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا جاتا ہے یہی معاملہ ہے۔ تو حر بہت نرم دل تھا، بعد میں قافلہ حسینی میں شامل ہو کے 72 تنوں میں شامل ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ آپ کو میں آگے تو نہیں جانے دوں گا، آپ کوفہ میں جائیں گے اور ہمارے امیر کے پاس جائیں گے، اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت حسین نے واپس کیا جانا ہے؟ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے تو پہلے کہہ چکے تھے میں حرمت کعبہ کو پامال نہیں کرنا چاہتا،
کہ میری وجہ سے وہاں حالات خراب ہوں. جب پورا معاملہ وہاں سے پتہ چلا، گورنر تبدیل ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبریں تھی، ان کے بھائیوں کا قصاص لینے پہ اصرار تھا اور آگے چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور سارا معاملہ جب کھلا ہے تو یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سفر کی حقیقت کو دیکھا جائے نا، چند باتیں مزید کھلتی ہیں. جس جگہ ملاقات ہو رہی ہے مقام زبالہ ہے، یہ 28ویں منزل ہے مکہ مکرمہ سے، اور یہ راستہ ڈائریکٹ کوفہ جاتا ہے. زبالہ سے کوفہ امام حسین نہیں گئے، الطف اور الطف سے کربلا آئے ہیں. یہ کربلا زبالہ سے کوفہ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ عراق کے راستے پہ نہیں ہے، یہ دمشق کے راستے پہ ہے، شام کے راستے پہ. گویا امام حسین رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ اب یزید سے فیس ٹو فیس بات کر کے بات منوائی جائے. ان نے سفر دمشق کا کیا ہے، کربلا شام کے راستے میں ہے. آج بھی عراق کا نقشہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ کربلا کوفہ کے راستے پہ نہیں ہے، زبالہ سے پورے 48 میل جسے 78 کلومیٹر کہتے ہیں، یہ ملک شام کے راستے پہ. یہ دریائے فرات کی پٹی وہاں جا رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس طرف چل پڑتے ہیں، تو انہیں کوفہ کے عوام کے ساتھ ملنے کے لیے حر نہیں شامل ہونے دیتا، اور یہ ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے. اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کوفہ کے بھیجے ہوئے حر نے تو حضرت حسین کے قافلے کو راستہ دے دیا، انہیں گرفتار نہیں کیا، تو ابن زیاد نے ایک لشکر اور بھیجے عمر بن سعد کی قیادت میں. اس کو کہا ہے کہ میں تجھے رائے ایک علاقہ ہے جسے آج کل تہران کہتے ہیں، رائے کے علاقے کا گورنر بناؤں گا. وہاں بڑی بڑی قومیں رہتی ہیں، وہاں کی گورنری کا لالچ دے کر اس کو حضرت حسین کے مقابلے میں بھیجا. تاریخ لکھتی ہے نہ چاہتے ہوئے یہ قاتل بنے اور یہ آیا، اور اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو ایسے جا رہا ہوں، پوری اپنی ترتیب بتائے گا. جی نہیں، آپ شام نہیں جائیں گے، آپ ہمارے امیر ابن زیاد کے پاس آئیں گے. جو حسین ابن علی کی غیرت یزید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غیرت مند اہل بیت کا جوان ابن زیاد کو کب برداشت کر سکتا تھا؟ نوکراں دے چاکر تے چاکراں دی کیش کیش. حضرت حسین رضی اللہ کی غیرت یہ برداشت کرے ابن زیاد جیسے ظالم کو، جو اس کے سربراہ یزید کو برداشت نہیں کر رہے. تو حضرت حسین نے انکار کیا، جی نہیں. اس موقع پہ جو 3 شرطیں پیش ہوئی ہیں نا، یہ تمام تاریخ میں آج تک انمٹ نقوش کے ساتھ کندہ ہیں. نمبر 1، یا تو مجھے راستہ چھوڑ دیں میں جہاں جاؤں، یا مجھے ملک شام جانے دیں، میں تمہارے بڑے کے ساتھ مل کے معاملہ طے کرتا ہوں، اور یا مجھے اسلامی کسی سرحد پہ جانے دیں. انہوں نے کہا جی ہم تینوں نہیں مانتے، آپ کوفہ جائیں گے اور ہمارے امیر ابن زیاد کے پاس جائیں گے. اس موقع پر حر بن یزید، وہ جو حر ٹھہرا تھا پہلے آیا ہوا کمانڈر، اس نے عمر بن سعد والوں کو کہا، دوسرے لشکر کو، کہ اوہ ظالمو، کتنی اچھی 3 شرطیں اس نے پیش کی ہیں، تمہیں کون سی موت پڑتی ہے ان شرطوں کو تسلیم کرنے میں؟ یہ شرائط تو ہمیں کوئی یہود و نصارہ کو سامنے والا کوئی دشمن بھی پیش کرے تو ہم اس کی بات مان لیں. چھ جائے کہ آپ نواز رسول کی ان شرطوں کو ٹھکرا رہے ہو، یہ آپ کو تسلیم کرنا چاہیے ان کی شرطیں. انہوں نے کہا جی اچھا ہم قصر خلافت میں دیکھتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد تک یہ بات پہنچاتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی جواب آئے. وہاں سے جو جواب آیا ہے نا، وہ شمر ابن ذی الجوشن آیا ہے، وہ قاتل حسین سنان بن انس نخعی آیا ہے، یہ لوگ آئے ہیں. اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ عمر بن سعد کو کہو کہ حسین کے ساتھ لڑے اور اسے پکڑ کے میرے پاس لائے، نہیں تو اس کے ساتھ قتال کرے، اور اگر یہ بات عمر بن سعد نہ مانے، کوئی اور بات کرے تو اسے وہیں مار دینا، تو میری طرف سے تو امیر ہے. ان ظالموں نے یہاں آ کر یہی بات کی اور یہاں پر جنگ چھڑی ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جنگ چھیڑنے کی شروعات تو انہی ظالموں نے کی ہے، جن ظالموں کا نام ابن زیاد کا فوجی ہے. اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے سے چلے ہیں مکہ مکرمہ سے، 7 سے 8 دن کا سفر ہے، یہاں تک پہنچ آئے ہیں. کوفیوں کو اطلاعات ہو گئی ہیں، جن نے خطوط لکھے تھے، مسلم ابن عقیل کی شہادت اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے کروا بیٹھے تھے، یہ کہاں مر گئے تھے اپنے میزبان کو وصول کرنے کے لیے. آپ کی توجہ ہے؟ اب میزبان کہاں ہے اپنے مہمان کو وصول کرنے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں آئے؟ جنہوں نے کہا تھا ہم تیرے اور تیرے باپ کے ساتھی ہیں،
ہمیں تو علی المرتضیٰ سے پیار تھا، ہمیں تو حضرت حسین آپ سے پیار ہے، آپ آل نبی اولاد علی ہیں، آپ تشریف لائیں، یہ کہاں مر گئے؟ قاتلین کو متعین کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا، کوئی مشکل نہیں رہتا، بہت آسان رہتا ہے کہ معاملہ تھا کیا اور معاملہ ہے کیا۔ اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت حسین کے ساتھ اس جنگ میں آخری 3 دن میں پانی بند ہوا، قریب دریائے فرات ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اس قافلے میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا، وہ حضرت علی اصغر ہے، جس کی عمر 18 دن تھی جب حضرت حسین مدینہ سے چلے تھے۔ آج 5 ماہ مکہ میں رہ کے وہ 6ٹھے ماہ میں شامل ہے۔ ظالمو، اس کا کیا قصور ہے؟ اس خاندان پر پانی بند کرنے کے کیا قصور کا مطلب ہے؟ اس ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خود بھی صبر کیا ہے، گھر کو بھی صبر کرایا ہے، اپنے قافلے کو بھی صبر کرایا ہے، اور یہ صبر حضرت حسین نے پیاس پہ کیا ہے، اور سیدنا حسین نے پیاس پہ صبر کرنا بہت پہلے سیکھا ہوا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں سمجھے؟ بہت پہلے سیکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جب 40 دن پانی بند ہوا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پیراداروں میں شامل تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے حکم پر یہ دونوں شہزادے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کا پہرا دے رہے تھے، بلکہ قاتلوں سے لڑ کے زخمی ہوئے ہیں۔ امام حسین ابن عساکر میں ان کو زخمی حالت سے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہوا تھا کہ صبر پیاس پر کیسے کیا جاتا ہے۔ مدینہ کا پڑھا ہوا سبق یہاں کربلا میں امام حسین سنا رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کی زندگی سے سبق لینا حضرت حسین کا بہت موقعوں پر ہے۔ کعبۃ اللہ بھی اسی لیے چھوڑا نا کہ میری وجہ سے یوں نہ ہو۔ حضرت عثمان نے بیت اللہ اور حرم نبوی کے احترام میں صبر کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہی کیا۔ اور یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے تیر مارے ہیں، اور پھر لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی میں یہ عالم ہے کہ چھوٹے بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ یقین مانیں، تاریخی روایات ہیں، ان بچوں پر حضرت حسین نے حملے دیکھے، لڑائی دیکھی اور قتال۔ سب سے پہلے جو حضرت حسین کے بھائی شہید ہوئے ہیں یہ حضرت محمد الاوسط ہیں، محمد ابن علی جو حضرت امامہ حضرت فاطمہ کے بھانجی کے بیٹے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین اس نتیجے پر پہنچے کہ معاملہ اب رکنے والا نہیں ہے، اور ان ظالموں نے جب شہادتیں شروع کی ہیں، لڑائی شروع کی ہے۔ یہ طبرانی المعجم الکبیر میں صفحہ 100 پر جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے ایک بات فرمائی، صفحہ 105 ساری، اپنے گھر والوں سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مجھے ایک کپڑا یا ایک چادر مزید دے دو جو میں اپنے لباس کے نیچے پہن لوں، ہو سکتا ہے میری شہادت کے بعد میرے لباس کو اکھیڑ کے لے جائیں، وہ کپڑا پرانا ہو تاکہ یہ اسے نہ اکھیڑ سکے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں جسم کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ یہ عالم ہے، اور ان لوگوں نے وہاں شہادت ہے، وہاں لڑائی ہے، وہاں پر معاملات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں تک کی شہادت ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ گفتگو میں ان ظالموں نے جو نظریے بدلے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان ظالموں کا نظریہ کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور ایک شخص آ کر اعلان کرتا ہے قافلے میں، یہ لڑائی سے 1 دن پہلے کی بات ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے اور آ کر قام الرجل فقال افیکم حسین، وہ آ کر اس قافلے سے پوچھتے ہیں کیا تم میں حضرت حسین ہیں؟ حضرت میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا۔ قالوا نعم، جواب آتے جی ہاں۔ فقال ابشر بالنار، وہ کہتے اسے میری طرف سے خوشخبری سنا دو، تو جہنمی ہے، ہماری حکومت نہیں مان رہا۔ انا للہ و انا۔ حضرت حسین نے جب یہ جملہ سنا تو فقال، ارشاد فرمانے لگے ابشر برب رحیم و شفیع مطاع، گفتگو تو پیار سے کرنا سیکھ، خوشخبری تو اس اللہ کی سنائی جاتی ہے جو اللہ رحیم بھی ہے اور سفارش بھی قبول کرتا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ وہ ظالم پھر تبرہ اور بکواس کرنے لگا، تو حضرت حسین نے اسے پوچھا من انتا، ذرا اپنا انٹروڈکشن اور تعارف بتا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے انا ابن جویزہ،
جوائزہ ایک عورت تھی کسی نام سے وہ ایک معاملہ اس کا ایک داستان مشہور تھی، کہا میں تو اس کی اولاد ہوں۔ حضرت حسین فرمانے لگے اچھا تو وہ ظالم، اللہم غزہ الی النار، تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والی، تو اس لفظ سے حضرت حسین نے لفظ نکال کے فرمایا اللہ بھی تجھے جہنم کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ تو فرکبت بالدابہ، فرکب بالدابہ، وہ اپنی سواری پر چڑھ کے جانے لگا، یہ جملہ کہہ کر صرف دل جلانے آیا تھا۔ تو فحلقت رحلہ فی الرکاب، اس کا ایک پاؤں اس میں جہاں پر رکاب میں پاؤں رکھا جاتا تھا وہاں پر اڑ گیا اور یہ گرا، اس جگہ سے گرا اور کھٹکتے ہوئے اور گرتے ہوئے اور جو ہے نا وہاں پر اس کو گھوڑا اپنے ساتھ لے کر گیا، اس کے ایک ایک ٹکڑے علیحدہ ہوئے، آخر میں صرف پاؤں اس ریل میں پھنس گیا۔ یہ ایک جملہ امام عالی مقام نے بولا ہے، یہ ہوا ہے، اس سے زائد ہو سکتا تھا، لیکن حضرت حسین کا صبر ہے کہ ان لوگوں نے شہادت کے معاملے کو پار کیا ہے، وہاں پر وہ خاموش ہو گئے، اپنے معاملے کو دیکھ لیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کتنا صاحب کرامت ولی اللہ آدمی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس شہادت پر بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ جب لڑائی شروع ہوئی نا، دیکھو معاملہ پلٹا کیسے۔ تو حر بن یزید جو ابھی تک ابن زیاد کے لشکر میں اور ان ظالموں کے لشکر میں ٹھہرا تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قافلہ حسینی کی طرف آیا۔ جب کوئی دوسرے قافلے کی طرف آئے تو دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو وہ حملہ کرنے سے آتا ہے، حملہ کرنے کی نیت سے، یا وہ شامل ہونے کی نیت سے آتا ہے۔ تو شامل ہونے والا اور حملے کرنے والے کے درمیان میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ تو اس زمانے میں فرق یوں کیا جاتا تھا کہ جو ڈھال سر پہ رکھی جاتی تھی کہ میں وار سے محفوظ ہوں، اس ڈھال کو نیچے رکھا جاتا تھا، یہ اس قافلے میں شامل اور تائید کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان ظالموں کو کہا تم جانو اور جہنم کی آگ جانے، میں اپنی زندگی میں چیز برداشت نہیں کر سکتا، اپنی ڈھال کو نیچے کیا اور حضرت حسین کے قافلے میں آ کر شامل ہو گئے۔ اس شامل ہونے کے بعد دفاع میں دو بندوں کو ڈھیر کر کے بندہ شہید ہوا ہے جسے حر بن یزید کہتے ہیں، یہ یزید اور ہے، وہ یزید اور ہے۔ تو اس حر نے وہاں پر آ کر اپنی ڈھال کو الٹ دیا اور یہاں پر آ کر ایک جملہ کہا کہ اے لوگو تمہارے لیے تو جہنم کی آگ تیار ہو چکی ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، میں نواس رسول کی گود میں رہنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے بچوں میں حضرت عبداللہ جس کو علی اصغر کہتے ہیں، یہ انہی کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوائزدہ بیٹے، 6 ماہ عمر ہے کل۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس بچے کو ہنسنے اور رونے کا بھی پتہ نہیں ہے، جس بچے کو جو تیر لگا ہے نا میرے دوستو، اس بچے کے جسم کی حجم سے بڑا تیر ہے۔ اس بچے کا جسم بھی اتنا نہیں ہے جتنا اس بچے کو ان ظالموں نے تیر مارا ہے۔ یہ کربلا کے شہداء میں پہلا شہید، بچوں میں، پہلے تو محمد الاوسط ہے، بچوں میں پہلا شہید ہے۔ یہاں پر لڑائی شروع ہوتی ہے کہ جب اس بچے تک یہ معاملہ آ جاتا ہے، یہ علی الاصغر شہید ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ تو ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جا۔ اس پر بھی رضا سے بد رضائی کا اظہار نہیں کیا، اس پر بھی کوئی افسوس، اس طرح کے تقدیر کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی ایسا جملہ نہیں، بلکہ صبر کا معاملہ کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کے 8 بھائی، کل ملا کر 9 اولادیں حضرت علی المرتضیٰ کی یہاں شہید ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایک معاملہ چل رہا ہے۔ 88 وہ ظالم قتل ہوئے ہیں اور 72 ان معصوموں کو قتل کیا گیا ہے جو اس جرم سے 100% بری ہیں جو ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ان لانتیوں نے جدا کیا تو کپڑے بھی پھاڑ لیے اور وہی چادر باقی رکھی جو چادر حضرت حسین نے لے کر پرانے کپڑے ہونے کی وجہ سے اپنے جسم مبارک پر پہن لی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں یہ سارا معاملہ، اور یہ ان کو لے کر وہاں پر قافلہ حسینی کی ان جسموں کو اٹھا کر اور سر مبارک کو اٹھا کر اور باقی معاملات کو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس میں یہ کوفی شامل ہیں، یہ معاملات ان کے شامل ہیں، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، حضرت حسین کے سامان کو آگ لگانا، خیموں کو آگ لگانا، ان کے کپڑے تک پھاڑ دینا اور ان کے سر مبارک تک جدا کر دینا،
اس کا مطلب کیا تھا، لاجک کیا تھی؟ جو میں سمجھا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو شر شیطان کی طرف سے ہے، وہ ایک وجہ بنتی ہے۔ یہ کوفی ظالم جانتے تھے کہ امام حسین خطوط ہمارے لے کر آئے ہیں جو ہم نے لکھے تھے، اگر یہ خط ان کے باقیات اور ان کے سامان سے برآمد ہو گئے اور گورنر ابن زیاد کو پہنچ گئے، ہم آج جس کے وفادار بنے ہوئے وہ تو ہمارے سر بھی قلم کرا دے گا کہ تم نے اسے بلوایا تھا۔ انہوں نے کپڑے بھی جلائے ہیں، خیمے بھی جلائے ہیں، سامان بھی جلائے تاکہ ثبوت مٹ جائے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں بنتی ان ظالموں کی۔ جو انہیں یہاں ظلم کی ایک تاریخ دہرائی ہے نا، اس کی وجہ اپنے خلاف ہونے والے ثبوتوں کو مٹانا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے اندر یہ پہلا سر ہے جو اس طرح اس لمبے سفر میں دوہرایا، اٹھا کر لے جایا گیا ہے۔ اول راس حملہ فی الاسلام، یہ طبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے اطلاع اس وقت گئی ہے جب کوفہ میں سے بعض بالکل بوڑھے اور بزرگ صحابہ، جن میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو بالکل بوڑھے ہیں، جن کی بھویں بھی ان کی آنکھوں تک آ چکی ہیں اور وہ لاٹھی پہ ہیں، یہ لوگ گورنر کے پاس آ کر اس بات کو کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، جو انہیں نہیں پتہ وہاں کیا قیامت گزر گئی۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سر مبارک لایا جاتا ہے، جو ابن زیاد ملعون کے سامنے تشت میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ابن زیاد اس سر کے ساتھ چھیڑنا شروع کرتا ہے اور چھیڑ کے ایک جملے کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میں حیران ہوں، اس کی داڑھی میں وسمہ تو مہندی تو لگ گئی ہے لیکن اس نے ہمارے خلاف اور حکومت کے خلاف اپنے قدموں کو روکا نہیں ہے، اور چھڑی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے اور ہونٹ مبارک کی طرف کیا تو حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم، ظالم یہ ظلم کم ہے جو تم نے کیا ہے، ابھی بھی نواس رسول سے گفتگو اس طرح اپنی اس چھڑی کو نیچے ہٹا دے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُلَازِمُهُ، میں نے اللہ کے رسول کو ان ہونٹ مبارک کو کئی بار چومتے دیکھا ہے۔ اور یہی روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ یہ دونوں روایتیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کو، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، بچوں میں حضرت امام زین العابدین شامل ہیں، اور حضرت حسین کے سر مبارک کو یزید کے پاس بھجوایا گیا۔ یزید کے دربار میں جب یہ سر پہنچے ہیں نا، وہاں پر بھی میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ جب یزید کے دربار میں گیا تو یزید کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو بظاہر جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یزید رونے لگ گیا کہ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، ابن زیاد پہ، اس نے یہ کیا کیا۔ میں اس کو مگر مچ کے آنسو سمجھتا ہوں، اس کی وجہ کہ تیرے گورنر نے کیا ہے۔ آپ کی آئندہ 4 سالہ زندگی جو آگے 4 سال کی ہے وہ اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ تو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کا بدلہ نہیں لیا۔ تو میں اس کو مگر مچ کے آنسو سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو وہاں پر پیش کیا گیا ہے، اور حضرت میں کیا ایک جملہ کہوں، ظلم دیکھیں۔ یزید کے عین دربار میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسین پیش ہوئی ہے، یہ تاریخ طبری میں سند جید کے ساتھ شامل ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ ان کے چہرے کی بچپن ہے، خوبصورتی دیکھ کر وہاں ایک نیلی آنکھوں والا ظالم یزید کو کہتا ہے کہ بچی میرے حوالے کر دو، یہ بچی میرے حوالے کر دو۔ تو تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی نے جواب دیا کہ اے ظالمو، کیا بنت رسول اور رسول اللہ کی گھر کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ کیا قیدی بنائی جائیں گی؟ ان کو قیدی وہ بنا سکتا ہے جس کا اسلام بھی نہ ہو اور ایمان بھی نہ ہو، جن کے دلوں میں، سینے میں باپ والا دل ہے نا، اور ان کی بیٹیاں ہیں نا، ذرا وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو نواز رسول میں افضل ترین اس دھرتی پہ شخص ہیں۔ حضرت حسین کا پسینہ یزید جیسوں کے خون سے 1000 آب گنا بہتر ہے کہ ان کی اولاد کے سامنے یہ بات۔ اس موقع پہ حضرت رسول اللہ کے ایک صحابی بالکل بوڑھی حالت میں، یہ بھی یزید کے دربار میں تھے،
تو انہوں نے یزید سے کہا کہ ظلم بہت ہو گیا ہے، اب ان بچوں کے ساتھ کسی قسم کو ظلم نہ کرنا، انہیں عزت کے ساتھ ٹھہراؤ۔ تو ان کو پھر حمام کے اندر بھیجا گیا اور اس سفر کا غسل کرا کے ان کو ایک خیموں میں ٹھہرایا گیا۔ اس قافلے کو واپس مدینہ منورہ بھیجنے کے لیے یزید نے کچھ نیک صورت افراد کا انتخاب کیا، نیک سیرت لوگوں کا، اور وہ لے کر قافلے کو مدینہ منورہ منزل بمنزل لے کر آئے۔ جب یہ قافلہ کہیں رکتا تو وہ نیک سیرت نیک صورت لوگ کونے میں ہو جاتے، خواتین اپنے معاملات پورے کرتی، پھر قافلہ چل پڑتا۔ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسین نے کچھ جو اپنے پاس کوئی ہاتھ میں کوئی کنگن وغیرہ بچا ہوتا اور اتار کر اسے دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھائی کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاندان کا قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو مسلم بن عقیل کی ایک بہن جن کا نام زینب بن عقیل ہے، مسلم بن عقیل کی بہن ہے، انہوں نے استقبال کیا اپنے اس قافلے کا۔ مدینہ سے باہر خندق سے تھوڑا سفر کر کے صبا مساجد سے ایک کونے پہ آئیں تو وہ گھر 1400 سال کا آج بھی موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی زیارت کی ہے، جس جگہ اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس قافلے کی یہ حالت سن کے اور حضرت حسین کی شہادت کو سن کر نا مسلم بن عقیل کی بہن نے کچھ باتیں کی تھی۔ وہ باتیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2853 کے تحت لائے ہیں۔ وہ لفظ یہ تھے، اس خاتون نے عربی کے شعر میں کہا، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، اے ظالمو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کل قیامت میں یہ کہہ دیں، ماذا فعلتم وکنتم آخر الامم، کہ تم نے کیا حشر کر لیا، کون سے اعمال کر لیے، تم تو آخری امت تھے، بِأَهْلِ بَيْتِي وَإِطْرَتِي وَأَنصَارِي وَذُرِّيَّتِي، میرے خاندان، میرے اہل بیت، میرے اہل خانہ کے ساتھ، منہم اسارا وقتلا زرجو بدمی، آپ نے اتنا ظلم کیا کہ کنہیں قیدی بنایا، کنہیں قتل کر دیا اور کن کو خون میں نہلا دیا، یہ کیا معاملہ تم نے کیا؟ ما کان ذاک جزائی اذا نصحت لکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دے قیامت میں کہ جو میں تمہیں نصیحتیں کر کے دین دے کر گیا تھا تم نے یہی بدلہ مجھے دیا ہے، ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحم محرمی، میری ذو رحم محرم میرے رشتہ داروں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا جو میری رہنمائی کا بدلہ تھا، کیا جواب دو گے ظالموں؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا کچھ معاملے کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے صحیح طور کی تاریخ کی روایات جمع کر کے آپ کی خدمت میں رکھی۔ میں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، ثانیہ کربلا، واقعہ کربلا، حادثہ کربلا جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کے ذمہ داروں کا تعین تو کر لیا جائے تو ذمہ داروں میں سب سے پہلے اہل کوفہ ہیں، جو خود کو حسین حسین اور علی علی کہہ کر محبان کا اور محبتوں کا دھوکہ اور لالچ دے کر بلانے والے تھے۔ سب سے پہلے ذمہ دار یہی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قاتلین حسین صرف میں نے نہیں صحابہ کرام نے بھی شمار کیا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور عراقی کچھ لوگ یہیں کے آئے اور ان کو آ کر کہا کہ ہم احرام میں تھے اور ہم سے ایک مچھر مارا گیا ہے، تو ہمیں ذرا احرام میں جنایت کا جواب دے کہ ہمارے احرام پر کیا دم آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے نے فرمایا کہ اے ظالمو، تم ایک مچھر کے خون کا جواب مجھ سے پوچھنے آئے ہو اور رسول اللہ کے اولاد کو تم نے ذبح کیا، وہاں حیا نہ آئی؟ تو قاتلین انہوں نے ان کو شمار کیا۔ نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لشکر لڑ رہا تھا یزید کے گورنر کا، ان میں چلنے والے کون بندے تھے؟ میں تاریخ کی روشنی میں تاریخ طبری، تہذیب الکمال، سیر اعلام النبلاء اور اسی طرح المعجم الکبیر سے آپ کے سامنے حوالے پڑھ رہا ہوں۔ ان میں ایک شخص عمرو بن حجاج ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں حسین کا ساتھ دوں گا، وقت آیا تو اس نے اپنی دیانت داری اور امانت داری بدلی، وفاداری بدل کے حضرت حسین کے قاتلین میں شامل ہو گیا۔ ان میں ایک ظالم شمر ابن ذی الجوشن تھا
یہ شمر ابن ذی الجوشن وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف جنگ لڑنے والا تھا. یہ وہ ظالم تھا جو خود کو حضرت علی کی محبت کا دم بھرنے والا کہتا تھا. اور عبداللہ بن زہیر بن سلیم یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلوانے میں میزبانی کا دعویٰ کیا تھا کہ آپ میرے پاس آ جائیں. قیس بن الاشعث وہ شخص ہے جو جنگ صفین تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھر رہا تھا. سنان بن انس نخی یہ شمر کے حکم پہ نیزہ مارنے والا تھا اور خود کو گروہ علی سے کہتا تھا. خولی بن یزید الاسبہی وہ تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ظالم نے سر جدا کیا. قبیلہ حمیر سے تھا جو یمنی قبیلہ تھا اور یہ عبداللہ بن سبا کا قریبی رشتہ دار تھا جو حضرت علی المرتضیٰ کو خدا ماننے کا قائل تھا. یہ وہ ظالم ہیں جن نے اپنے وفاداریاں بدلی ہیں. یہ 6 بندے وہ نہیں ہیں، میں نے تاریخ کی کتب سے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو اس طرح حسین حسین اور علی علی کرنے والے تھے. دوسرے نمبر پہ قتل کے ذمہ دار یہی ظالم ہیں. نمبر 3 عمر بن سعد قاتل ہے. وہ عمر بن سعد جس کو رائے اور تہران کی گورنری کے لالچ میں ابن زیاد نے حضرت حسین کے مقابلے میں بھیجا تھا، اور یہ بندہ ظالم بن کر اور اپنی گورنری کے لالچ میں یہاں پر آ کر حملہ کر رہا تھا. چوتھے نمبر پہ عبیداللہ بن زیاد کوفے کا گورنر قاتل ہے جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کے ساتھ توہین آمیز گفتگو بھی کی ہے، اور اس نے فوجیں بھیج کے اپنے پاس حضرت حسین کو بیعت کرانے پر مجبور کیا، جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کہتے ہیں نا، سرداد ندا دست دستر یزید، ان نے سر دینا تو قبول کر لیا لیکن ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہ کیا. اور یہاں پر ثانیہ یزید میں، ثانیہ کربلا میں یزید کے کردار کو بھی میں ڈسکس کر لوں. یزید یوں تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قاتل ہو، یوں تو نہیں ہے یہ ملک شام میں بیٹھا ہے، کوئی کربلا سے 900-950 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. یہ نقشے کے لحاظ سے میں نے گوگل میپ پہ تو کوئی 900 کے لگ بھگ کا سفر دیکھا ہے. اتنا دور بیٹھے، ڈائریکٹ کوئی مارنے والا قاتل نہیں ہے، لیکن یہ حکمران وقت ہے، اسی کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اسی کے کارندے ہیں، اسی کا حکم ہے کہ ان پہ سختی کریں، تو اس کی سختی کا انجام ہوتا ہوتا شہادت تک پہنچا، یہ بھی قتل کا ذمہ دار ہے. اچھا، جب ہو گیا اس کے بعد ابن زیاد کے خلاف کوئی چارج شیٹ ہوئی، کوئی FIR ہوئی، کوئی قتل کا مقدمہ پیش ہوا، یہ خولی بن یزید الاسبہی کے پاس ہوا، عمر بن سعد کے خلاف ہوا، سنان بن نخی کے خلاف ہوا، قیس بن اشعث کے خلاف ہوا، عمرو بن الحجاج کے خلاف ہوا، شمر ابن ذی الجوشن کے خلاف کوئی تحقیقات کا آغاز ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. سن 61 ہجری 10 محرم حضرت حسین شہید ہوتے ہیں. 61 62 63 64 میں جا کر یزید مر جاتا ہے. یزید اپنے سر پہ حضرت حسین کے خلاف ظلم کا داغ بھی لے گیا، کعبۃ اللہ پہ سنگ باری پر ظلم کا والا داغ بھی لے گیا، اور ہرہ کی آگ کو جلا کر مدینہ منورہ میں 3 دن حضور کی مسجد کے اندر نماز کے ختم کرانے کا داغ بھی اپنے ساتھ لے گیا. تو یزید بھی انڈائریکٹ ان معاملات میں سب کے ساتھ شامل ہے. اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، سانحہ کربلا سے آپ کے اور میرے لیے کچھ سبق بھی نکلتے ہیں کہ ہمیں کچھ سبق دیتا ہے. نمبر 1 وہ سبق کیا دیتا ہے؟ اللہ جانتا تھا کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کو کمزور ایمان والے ہستیاں گمان کر لیں گی، اور کچھ لوگ یوں گمان کمزور ایمان والے کریں گے کہ یہ غیب دان ہیں، مشکل کشا ہیں، عالم الغیب ہیں، انہیں ہر چیز کی طاقت دی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے عقیدے کو درست کروا کر سمجھا دیا کہ اگر پہلے کے حالات ان بزرگوں کو معلوم ہوتے، عقیدے میں تمہاری اگر یوں خرابی آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ مکہ سے کوفہ کو رخ ہی نہ کرتے. انہیں تو معلوم ہوتا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور حالات بدل گئے ہیں اور گورنر بدل گیا، آج کل وہ حالات نہیں ہیں. ایک سبق ہمیں مزید بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. ہر حالت پر، چاہے انسان کے گھر بار اس معاملے میں چلے جائیں، پیارے شہید ہو جائیں، یا ہمیں کوئی بیماری لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، رب العزت کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رضا کو تسلیم کیا. اور ایک سبق ہمیں اور بھی ملتا ہے کہ کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں اور ظلم کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بھی ٹکرایا جائے، تو نماز اور دینی عبادات اس وقت بھی معطل نہیں ہوتی.
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں جب ان حالات کے شکار ہیں، ان حالات کے معاملات میں ہیں۔ اور ایک سیاسی پہلو بھی نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ حکمران کتنا بھی اچھا ہو نا، یہ خلافت راشدہ کے بعد کی، خلافت عادلہ کے بعد کی صورتحال پیش کر رہا ہوں، تو اس پر کسی نہ کسی معاملے میں اعتراض آ بھی جاتا ہے، فلانے نہیں یوں نہیں ہوں کہ یوں۔ اللہ پاک نے ان اعتراضوں سے حضرت حسین اور ان کی جماعت کو بچانا تھا تو بچا لیا، ان جیسے اعتراضات بھی نہ آ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد اہل بیت کرام امر تکوینی میں مشغول ہو کر للہیت میں آ گئے، تو یہ بات ہمیں ایک چیز سمجھا اور بتا رہی ہے کہ اللہ کی رضا ایسی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، شہدائے کربلا کی قبروں پر اللہ پاک کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک سوال ہوتا ہے، حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا؟ اکثر لوگ سوال کرتے جی جنازے کا معاملہ کیا ہے؟ جو ظالم حضرت حسین کو قتل کر کے، کپڑے پھاڑ کے، سامان جلا کر، چوریاں کر کے معاملات لے کر جا رہے ہیں، ان کو جنازے کی فکر ہے؟ جنہوں نے سر تن سے جدا کر لیا ہے، یہ تو یوں ہی سب کچھ پھینک کر چلے گئے تھے۔ جب بعد کے قریبی علاقے والوں کو پتہ چلا ہے، جنہیں اہل غامریہ کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کٹے ہوئے لاشوں کا آ کر جنازہ پڑھا ہے اور ان کو دفن کیا ہے۔ اہل غامریہ نے جنازہ پڑھا ہے، وہ بستی والے تھے، بس اتنی سی بات کتابوں میں ہے۔ سر مبارک کو یزید کے دربار، پہلے حضرت حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں، پھر یزید کے دربار میں لایا گیا، تو یہ سر مبارک یہاں تک رہا۔ آگے کیا ہوا؟ 8ویں جلد تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت حسین کے سر مبارک کو قافلہ حسینی کے ساتھ یزید نے ملک شام سے مدینہ بھجوایا تھا۔ جو سر مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت حسین کی اماں جان کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر دفن ہے۔ ایک روایت، ایک تاریخی روایت اور ہے کہ جی نہیں، وہ ملک شام کی کسی الماری میں محفوظ رہ گیا، حتیٰ کہ سلمان بن عبد الملک کی حکومت آئی تو وہاں باندی نے اس سر کو برآمد کیا، تو سلمان بن عبد الملک نے اس سر مبارک کو غسل کرا کر جنازہ پڑھ کے دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کر کے ان کی قبر بنا دی تھی۔ اور ملک شام کے وزٹ کرنے والے جو دمشق گئے ہیں، وہ اپنے سفر ناموں میں بات لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے نام سے ایک قبر دمشق میں باب الصغیر کے ساتھ موجود ہے، منسوب ہے وہاں پر۔ تو یہ جواب تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جنازے کے متعلق، جو میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔